جہلم کے اولین آبادکار کون تھے؟ جہلم نام کیسے پڑا؟ جہلم کو سب سے پہلے فتح کرنے والا بادشاہ کون تھا؟ جہلم کا رقبہ 3587 مربع کلومیٹر ہے۔ دریائے جہلم کوہ ہمالیہ میں چشمہ ودی ناگ تلے نکل کر سری نگر کی ڈل جھیل سے پانی لیتا ہوا داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب میں دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا پنج ہیڈ کے قریب دریائے سندھ میں جا ملتے ہیں۔ جہلم کا موجودہ شہر 450 سال قدیم ہے۔ دوسری نمک کی کان جو کھیوڑا میں موجود ہے، کھیوڑا کا قصبہ انگریزوں نے 1876 میں آباد کیا۔ ایک رپورٹ میں جہلم شہر کی تاریخ اور اس کے نام سے متعلق مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس کے مطابق سرزمین جہلم کے اولین آبادکار ڈویڈن، اس کے بعد کول بھی اس علاقے میں بودوباش اختیار کرنے لگے۔ جہلم میں ابتدائی قبائل آگ کی پوجا یعنی زرتشت کیا کرتے تھے۔ ڈویڈن کے بعد آرین، کول، سنتال اور منڈا قبائل آباد ہوئے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کی سب سے قدیم وید، جسے رگ وید کہا جاتا ہے، اس میں جہلم کا تذکرہ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رگ وید کا کچھ حصہ جہلم میں لکھا گیا۔ اس کتاب میں جہلم کا نام وتاسنتا لکھا گیا ہے، جس کو بعد میں زداستا بھی کہا گیا۔ کہ سرزمین کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جہلم کا نام جل ہم تھا۔ جل کا مطلب پانی اور ہم کا مطلب ٹھنڈا اور میٹھا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ جہلم یونانی زبان میں ایک چھوٹے نیزے نما ہتھیار کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ یونانی فوج نے راجا پورس کا مقابلہ انہی نیزوں سے کیا، اسی لیے اس مقام کا نام جہلم پڑ گیا۔ بعض روایات میں اس کا نام جائے علم بھی ہے، یعنی پرچم کی جگہ۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، انہیں دیگر صحابہ کے ساتھ چین روانہ کیا گیا۔ راستے میں جہلم شہر کے سامنے پہنچے تو چاند پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ اس کی چاندنی میں انہوں نے شہر کا عکس دریا کے جھلملاتے پانی کی سفید چادر پر دیکھا تو بے ساختہ فرمایا، جل علیم۔ ان کے یہ الفاظ امر ہو گئے، لہٰذا شہر کو جہلم کہا جانے لگا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ دارا اول ہندوستان میں آنے والا پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد دارا ثانی اور پھر دارا ثالث برسر اقتدار آیا۔ دارا ثالث کے متعلق مشہور ہے کہ اس نے وادی جہلم کو سب سے پہلے فتح کیا۔ بعد ازاں 327 قبل از مسیح میں سکندر ایران کو فتح کرنے کے بعد ہندوستان کی جانب بڑھا۔ پوٹوہار کے حکمراں راجا امابی چند نے سکندر سے مصالحت کر لی۔ یوں سکندر دریائے جہلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دریا کے پار کا غیور راجا پورس سکندر سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ راجا امابی چند نے سکندر کا ساتھ اس لیے دیا کہ وہ راجا پورس سے اس کی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کو مارکہ جہلم یا جہلم کی جنگ کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بھی جہلم آیا تھا۔ اس نے ٹلہ جوگیاں سے جنگ کی۔ بعد ازاں سلطان شہاب الدین غوری نے جب ہندوستان پر چڑھائی کی تو اس جنگ میں 20,000 کھوکروں نے اس سے جنگ کی اور کھوکروں نے شکست کھائی۔ جہلم شہر میں مشہور تاریخی مقام قلعہ روہتاس موجود ہے۔ اس کی بنیاد 15 مئی 1541 کو شیر شاہ سوری نے رکھی۔ یہ قلعہ اس وقت شیر شاہ سوری نے گھگروں پر نظر رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ سکھوں کا مشہور گردوارہ قلعہ روہتاس کے دامن میں موجود ہے۔ یہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ ٹلہ جوگیاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں جوگیوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا اور ہر سال یہاں بڑی دھوم دھام سے شیو کی یاد میں میلہ منعقد کیا جاتا تھا۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب نے بھی چند ایام ٹلہ جوگیا میں گزارے۔ اس سے منسوب ایک گنبد آج تک موجود ہے۔ جہلم کا محل وقوع کچھ اس طرح ہے کہ دریائے جہلم اور جرنیلی سڑک کے سنگم پر واقع ہے۔ دریا کے دوسری طرف سرائے عالمگیر کا قصبہ ہے، جہاں ملٹری کالج جہلم واقع ہے۔ جرنیلی سڑک دونوں آبادیوں سے گزرتی ہے۔ جہلم کی عوام فوج کی ملازمت کو ترجیح دیتے ہیں۔ 1849 میں برطانوی فوج نے پنجاب میں داخل ہو کر جہلم پر عملداری کی۔ برطانوی عہد میں جہلم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں۔ یہاں ایک بڑی چھاؤنی تعمیر کی گئی۔ 1872 میں تاریخی ریلوے پل دریائے جہلم پر تعمیر کیا گیا اور مختلف گرجا گھر بنائے۔